أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينتظرون پس یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم مگر ان لوگوں کے برے دنوں کی طرح کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں قل فانتظروا کہہ دیجئے کہ انتظار کرو انی معکم من المنتظرین یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں ایام کا معنی ہوتا ہے اچھے دن یا برے دن کہتے ہیں فلان عالم بایام العرب فلاں آدمی عرب میں ہونے والے واقعات کا عالم ہے تو ایام اللہ کی نعمت کے دن یا اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے دن لیکن یہاں مراد ان قوموں کے ایام ہیں جن پر پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا فرمایا کہ پیغمبر کی بات جو دلائل کے ساتھ پیش کی گئی وہ تو یہ مان نہیں رہے تو اب یہی چیز باقی رہ گئی ہے کہ ان پر بھی پہلی قوموں کی طرح عذاب آ جائے جیسے قوم نوح پر آیا قوم عاد پر آیا سمود پر آیا اور قوم شعیب پر آیا تو یہ لوگ بھی اسی طرح کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر ایمان لائیں گے حالانکہ جب عذاب آ جائے تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ثم ننجی رسولنا پھر ہم بچا لیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے کذالک حقا علینا اسی طرح واجب ہے ہم پر ننجی المؤمنین ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو فرمایا اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب کسی کافر قوم پہ عذاب آتا ہے تو اس میں صرف اللہ کے نافرمان اس کی گرفت میں آتے ہیں اور ایمان والے اس میں سے بچا لیے جاتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر بھی بچا لیے جاتے ہیں جیسا کہ گزشتہ اقوام کے حالات میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں لیکن جو فتنہ مسلمان معاشرے کے اندر بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے اس میں اچھے برے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں فرمایا کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ اس فتنے سے ڈرو کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا بلکہ اس میں اچھے لوگ بھی پکڑے جائیں گے ثم یبعثون علی نیاتہم پھر قیامت کے دن ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا اور برے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا تو فرمایا کہ اب بھی اگر عذاب آیا تو ایسا ہی ہوگا کہ ہم اپنے رسول کو بھی بچا لیں گے اور ان لوگوں کو بھی بچا لیں گے جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور عذاب صرف ان لوگوں پر آئے گا جنہوں نے رسول کی بات ماننے سے انکار کیا
قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے دنیا بھر کے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم کسی شک میں میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں نہیں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو کر رہوں۔ اس آیت کریمہ میں مقصد اور دلیل مقصد اور دعوت الی المقصد تینوں چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد ہے اللہ کی توحید کا اعلان، وہ بھی اس میں کر دیا گیا ہے کہ اے لوگو، میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو اللہ کے سوا، اور دلیل مقصد یہ ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ جو مجھے فوت کرتا ہے تو پھر کفار پر اس کا اتنا اثر نہ ہوتا، مشرکین کو اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہیں فوت کرتا ہے کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ایک جیتے جاگتے انسان کو میت میں تبدیل کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرمایا وہ ہے جو ایک زندہ انسان سے اس کی روح کھینچ کر اسے بے حس و حرکت کر دیتا ہے اور اس کو مردے میں تبدیل کر دیتا ہے، اور جن لوگوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان میں سے کوئی بھی اپنی موت کو ایک منٹ کے لیے بھی ٹال نہ سکا۔ جب وقت آ گیا تو پھر تمہارے مشکل کشا اور تمہارے حاجت روا اور تمہارے گنج بخش سارے کے سارے اس دنیا سے جانے پر مجبور ہو گئے اور ایک لمحے کے لیے بھی مزید اس دنیا میں نہ ٹھہر سکے۔ اور فرمایا کہ یتوفاکم، توفا کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لے لینا، اور متوفی ہے اللہ تبارک و تعالی، اور متوفا ہے فوت ہونے والا۔ بعض لوگ فوت ہونے والے کو متوفی کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو متوفا کہنا چاہیے۔ اور وفات اس لیے کہا کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں، بلکہ موت اللہ کی طرف انسان کے پورا پورا وصول ہو جانے کا نام ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو ان کی طرف تم نے مر کر جانا نہیں، اور جس کی طرف جانا ہے اس کے پاس تمہاری کوئی عبادت نہیں، اس لیے تم سراسر نقصان میں ہو۔ اسی کی عبادت کرو جس کے پاس مر کے جانا ہے۔ وَأَنْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہونا مشرکوں میں سے۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے
لیکن مقصود امت کے ہر فرد کو سمجھانا ہے کہ دیکھو جب تم نے ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کر لیا ہے تو اب ہر طرف سے کٹ کر صرف اسی کی عبادت کرنی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کبھی اس کو پوج لیا اور کبھی کسی اور کو پوج لیا، بلکہ فرمایا کہ یکسو ہو کر، خالص یک طرفہ ہو کر ایک اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ اور اس کے بندے بن جاؤ اور شرک سے دور رہو. ترجمہ ایک بار پھر، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، بس یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، مگر ان لوگوں کے برے دنوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. قُلْ فَانْتَظِرُوا، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسولنا، پھر ہم بچا لیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کذالک حقا علینا، اسی طرح لازم ہے ہم پر. ننجی المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے دنیا بھر کے لوگوں. ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم کسی شک میں میرے دین کے بارے میں. فلا اعبد الذین، تو میں نہیں عبادت کرتا ان لوگوں کی. تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. ولکن اعبد اللہ الذی، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یتوفاکم، جو تمہیں فوت کرتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو کر رہوں ایمان والوں سے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہونے پاؤ مشرکوں میں سے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.